ایک درار تھی اور اس میں بہت سی چیونٹیوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ ان میں ایک مغرور چیونٹی بھی شامل تھی۔ اسے اپنی طاقت اور ذہانت پر بڑا غرور تھا اور اکثر غول کا سردار بننے کا سوچا کرتی۔ لیکن غول کی سردار چیونٹی اتنی عقل مند اور رحم دل تھی کہ اس کے آگے موٹی چیونٹی کی ایک نہیں چلتی تھی۔ اس کے سازشی ذہن نے بڑے بڑے لالچ دے کر تمام چیونٹیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کئی بار کوشش کی، لیکن چیونٹیاں اپنے سردار سے اتنی محبت کرتی تھیں کہ ایک بھی چیونٹی نے اس کے ورغلانے میں نہیں آئی۔ نرمی سے کام نہیں بن سکا، اپنی طاقت کے سہارے ان پر ظلم و ستم کرنے لگی، وقت بے وقت کسی نہ کسی کو مارنے لگتی اور موقع ملتے ہی ان کا دانہ چھین لیتی۔ تھوڑے ہی دنوں میں سارے غولوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہر چیونٹی اس کے ظلم سے تھررانے لگی۔ جب بہت جینا دشوار ہو گیا تو ساری چیونٹیاں فریاد لے کر سردار کے پاس پہنچ گئیں۔ سردار پوری توجہ اور ہمدردی سے ایک ایک کی شکایت سنتی رہی، پھر بڑے خلوص اور سنجیدگی سے بولی، بہنوں، تمہاری دکھ بھری کہانی سن کر بہت ہی دکھ ہوا، اور یہ تمہارا ہی نہیں میرا بھی غم ہے۔ میری یہی خواہش ہے کہ مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس لیے میں اس کا فیصلہ خدا کے سپرد کرتی ہوں، کیونکہ وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ پھر سردار چیونٹی نے صبر کے فائدے بتا کر صبر کرنے کی نصیحت کرنے لگی۔ تمام چیونٹیوں کو اپنی سردار کی نیک دلی اور عقل مندی پر پورا بھروسہ تھا، چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی سردار کی باتوں کو گروہ میں باندھ کر اپنے اپنے گھروں کو ہنسی خوشی چلی گئیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے۔ سردار چیونٹی کے ساتھ مل کر ایک بڑا سا دانہ دیوار پر چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اتنا وزنی تھا کہ چڑھاتے چڑھاتے وہ بار بار تھک کر نڈھال ہو جاتی۔ اس وقت بھی وہ ایک جگہ ٹھہر کر کھڑی ہوئی سانس درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اتفاق سے موٹی مغرور چیونٹی بھی ادھر سے نکلی اور انہیں ہانپتے کانپتے دیکھ کر سردار کا مذاق اڑاتے ہوئے بڑے غرور سے کہنے لگی، ایک معمولی سا دانہ تم لوگوں سے نہیں لیا جا رہا۔ سردار کی بات سن کر مغرور چیونٹی کے خوشی میں ہاتھ پیر دیوار سے اکھڑ گئے اور وہ ہوا میں چکراتے ہوئی دانے کے ساتھ نیچے گندی نالی میں جا پڑی، اور ابھی ہوش بھی ٹھکانے نہیں آئے تھے کہ ایک بھوکا کیڑا جو شکار کی تلاش میں قریب ہی تیر رہا تھا، خدا کی بھیجی ہوئی نعمت سمجھ کر اسے فوراً چٹ کر گیا۔